ایک نام جسے سن کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے۔ سوچو کتنا ڈینجر ہوگا وہ انسان۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی انسان تلوار لے کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یس، with a sword in his hand, full power. وہ چل رہا تھا ایسے مقصد کے ساتھ جو تاریخ کو بالکل بدل سکتا تھا، لیکن کچھ ہی پلوں میں سب کچھ بدل گیا۔ دشمن محافظ بن گیا۔ ایوریتھنگ چینج۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصہ ہے، یہ وہ ٹروتھ ہے جو تمہیں ہلا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے وہ طاقتور، وہ رعبدار انسان تھے جن سے مسلمان یعنی کہ سبھی آدمی جب وہ آتے تھے تو سائیڈ ہو جاتے تھے، سب آدمی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اور خاص طور سے مسلمان تو سائیڈ ہی ہو جاتے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسا اسٹرانگ ڈیسیژن لیا کہ اب تو اسلام کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے چل دیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کی آنکھوں میں ڈٹرمنیشنز، بس اب تو اسلام کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے تو کسی آدمی نے کہا، ابے بھائی پہلے اپنے گھر کا حال کو دیکھ لے جا کے، تیری بہن بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو یہی وہ مومنٹ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنا تھا۔ وہ شدید غصے میں گھر پہنچے، دروازہ کھولا تو اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن کریم کی آیت کی آواز پڑی، ان کے دل میں اثر ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے، یار یہ کیا چیز ہے جو اتنا دل میں اتر رہا ہے۔ بس وہیں سے ان کی کیفیت، وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا تھا جہاں سے وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے۔ وہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک پاورفل میسج تھا۔ اور وہی عمر جو کبھی کسی سے نہیں ڈرے، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے، وہی عمر آج خاموش کھڑے تھے اور آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور وہ فوراً وہاں سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں ایسی پاور جنریٹ ہو گئی، وہ پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب اوپنلی نماز پڑھنے لگے، اب اوپنلی اذان دینے لگے۔ کعبہ کی چھت پر اذان دی انہوں نے سب سے پہلے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں ایسی پاور جنریٹ ہو گئی، اب وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ پہلے جب عبادت کرتے تھے تو کوئی دشمن دیکھ لیتا تھا تو حملہ کر دیتا تھا۔ اب ان کے اندر ایسی طاقت جنریٹ ہو گئی تھی کہ اب دکھاؤ ہمیں کوئی بچھاڑ کر۔ پہلے وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب اوپنلی عبادت ہو گئی۔ اب کعبے کی چھت پر اذان ہونے لگی۔ حضرت عمر کہنے لگے، آؤ میرے سامنے، جس کو اپنی بیوی بیگوا کروانی ہو، جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو، آؤ مجھ سے جنگ کرو، آؤ مجھ سے لڑو۔ دشمنوں کے دلوں میں ایسا فیئر بیٹھ گیا، دشمن تو کانپنے لگے، بھائی پاؤ کیا ہو گیا بھائی، حضرت عمر ایمان لے آئے، اب تو ہم گئے۔ دشمن ڈرنے لگے اب ان سے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اصلی ریئل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ وہ راتوں کو خود نکلتے اور لوگوں کا حال معلوم کرتے اور انشور کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک رات کا واقعہ، ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی برتن میں پانی ابال رہی ہے اور وہ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر ڈر گئے اور آئے، بیت المال سے آٹا اٹھایا، بلکہ ایک صحابی کہنے لگے کہ یہ آٹا میں اٹھا لوں، تو حضرت عمر کہنے لگے، کیا تم میرا حشر کے میدان میں بھی بوجھ اٹھا لو گے؟ تو میرے بھائیوں یہ دیکھو یہ کیا ریئل لیڈرشپ ہوتی ہے۔ خود گئے ان کے پاس، ان کو آٹا دیا اور ان کا پیٹ بھرا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہوتی ہے اصلی ریئل لیڈرشپ۔ کے دور میں پرشیا اور روم جیسی بڑی بڑی سلطنتیں شکست کھا گئی۔ یہی وہ انصاف تھا، یہی وہ ذمہ داری تھی جو سارے صحابہ سے ان کو الگ بنا دی تھی۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ان کی زندگی سادہ سی،
وہی سادہ کپڑے، سادہ کھانا اور یہی دل میں ڈر کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہی فیئر کہ اللہ میرے سے کیا سوال کرے گا اور میں کیا جواب دوں گا اللہ سے۔ پھر ایک دن فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا اور مسجد میں سائلنس چھا گیا، اور کچھ دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی انصاف میں ہے، اصل طاقت سچ میں ہے، اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا یہ بہت بڑی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ This is not just history, this is a powerful message۔ اگر بدلنا ہو تو عمر جیسا بدلو، اگر کبھی طاقت ملے تو عمر جیسا انصاف کرو۔ دوستو، if you like this video, please ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔